السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 928، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 20 تا 22، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں سے ہے، یقیناً میں اسے ضرور سزا دوں گا، بہت سخت سزا، یا میں ضرور ہی اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ ضرور ہی میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ بس وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر اس نے کہا، میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ وَتَفَقَّدَ، اور اس نے تفتیش کی، الطَّيْرَ، پرندوں کی، فقال، تو کہا، ماں، کیا ہے، لیا، مجھے، لا ارا، کہ نہیں میں دیکھتا، الہدہد، ہدہد کو، ام، یا کانا ہے وہ، من الغائبین، غائب ہونے والوں میں سے، لأعذبنہ، البتہ میں ضرور سزا دوں گا اسے، عذاباً، سزا، شدیداً، نہایت سخت، او یا لأذبحنہ، البتہ میں ضرور ذبح کر دوں گا اسے، لأذبحنہ، البتہ میں ضرور ذبح کر دوں گا اسے، او یا لیأتینی، وہ ضرور لائے میرے پاس، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل۔ فمکث، پھر وہ ٹھہرا، غیر بعید، تھوڑی ہی دیر، فقال، تو اس نے کہا، یعنی پرندے نے کہا، احطت، میں نے معلوم کیا ہے، بما، وہ جو، لم تحط، نہیں آپ نے معلوم کیا، بھی، اسے، وجئتک، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبأ، ملک سبا سے، بنبأ، ایک خبر، یقینی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الشعراء میں سے یہ آیات بینات پیغمبر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، انہوں نے اپنی آرمی اور اپنی فوج کا جائزہ لیا تو پرندوں کی فوج میں، پرندوں کے لشکر میں جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندہ غائب نظر آیا، یعنی ہدہد موجود نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کا جائزہ لیا کرتے تھے
تفتیش کیا کرتے تھے، اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوتیں اور اتنی صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ انہوں نے اپنے اتنے بڑے لشکر جرار کا ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ایک پرندہ بھی اگر غیر موجود ہو تو جناب سلیمان علیہ السلام کو اس متعلق معلوم ہو جایا کرتا تھا، اور یہی امیر لشکر کی ذمہ داری ہے۔ آرمی اور فوج کے کمانڈر ان چیف کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سپاہ، اپنے لشکر کے ہر سپاہی کے متعلق پوری طرح معلومات رکھے۔ ہدہد بھی پرندوں میں سے اور پرندوں کے لشکر میں سے ایک لشکری تھا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے جب تفتیش کی جائزہ لیا تو ہدہد نام کا یہ پرندہ موجود نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اس لیے طلب کیا کہ وہ زمین کے نیچے موجود پانی دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب پانی ضرورت تھا یا پانی طلب کرنا تھا یا پانی کو معلوم کرنا تھا، تو ہدہد کو دیکھا اور وہ موجود نہیں تھا۔ لیکن ہدہد کے حوالے سے یہ بات کہ وہ زمین نیچے پانی کو دیکھ لیتا یا معلوم کر لیتا، یہ کسی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کا جائزہ رکھتے تھے، پورے لشکر کی تفتیش رکھتے تھے، اور ہر ایک چیز کے اوپر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ہوتی تھی، اور وہی کمانڈر اور وہی امیر لشکر کامیاب ہوتا ہے کہ جسے اپنی آرمی اور اپنی فوج کے ہر سپاہی کے متعلق پوری طرح خبر ہو۔ اب ہدہد موجود نہیں تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، یعنی ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا جبکہ موجود ہو، یا یہ کہ وہ سرے سے یہاں لشکر میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے دو باتیں کی کہ ایک تو مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ یہ کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے صحیح مجھے نظر نہیں آ رہا، یا یہ کہ وہ واقعتاً لشکر گاہ سے جو ہے وہ باہر ہے اور غیر موجود ہے، موجود نہیں ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ موجود نہ ہوا تو مجھ سے تو اجازت نہیں لی نا غیر حاضری کی، تو بغیر غیر حاضری کے وہ غیر موجود ہے، وہ بغیر اجازت کے غیر موجود ہے، وہ بغیر اجازت کے غیر موجود ہے، موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کہ مجھ سے اجازت نہیں لی اور لشکر سے باہر ہے، تو فرمایا کہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا۔ اب یہ سزا یہ کہ یا تو میں اسے سرے سے ذبح کر ڈالوں گا یا کوئی سخت قسم کی سزا دوں گا۔ ہاں، وہ سزا سے اس صورت بچ سکتا ہے کہ اپنی غیر حاضری، اپنے غیر موجود ہونے پر کوئی معقول عذر پیش کر دے۔ اگر غیر موجود اور غیر حاضر ہونے پر وہ کوئی معقول ریزن پیش کر دیتا ہے تو تب تو وہ سزا سے بچ جائے گا، ورنہ بصورت دیگر اسے سزا ہوگی۔ سزا ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور سزا میں اس کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ سزا ہلکی بھی ہو سکتی ہے کہ فوجی جوان جب غلطی کرتا ہے تو اس کا کمانڈر اسے پٹھو لگا دیتا ہے، اس کی پیٹھ پر بوجھ لاد دیا جاتا ہے 24 گھنٹے کے لیے یا 48 گھنٹے کے لیے یا اس سے زیادہ کم، یا پھر اسے سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، اگر وہ بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہوا اور غیر موجود ہوا تو پھر میں اسے سزا دوں گا، یعنی اس لشکری کا، اس فوجی کا، اس سپاہی ہدہد کا
کورٹ مارشل ہونے لگا ہے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ پہنچا۔ وہ پرندہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنے نہ موجود ہونے، غیر موجود ہونے، غیر حاضر ہونے کا معقول عذر پیش کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ میں نے اس بات کا احاطہ کیا، وہ بات معلوم کر لی جس کا احاطہ آپ نہیں کر سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اور پیغمبر وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ہاں جی، وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اس بات کا ایک تو خود جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا، یا واقعتاً موجود ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، یا حقیقت یہ ہے کہ وہ سرے سے لشکر کے اندر موجود ہی نہیں۔ دو باتیں انہوں نے کہی۔ اب یہ پرندہ ہدہد، سبحان اللہ، پہلے ہم نے پڑھا نا توحید والی چیونٹی، اور اب یہ موحد پرندہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کیوں چاہیے کہ ہم توحیدی بنے؟ ہم تو سبحان اللہ، اللہ نے اولاد آدم کو بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ ہاں جی، بہت سی مخلوق پر اللہ نے آدم کی اولاد کو فضیلت عطا فرمائی۔ ہمارے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ملائکہ کی جماعت کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سبحان اللہ، آدم کو سجدہ کرو، ہم اس باپ کی اولاد ہیں۔ اور اگر ہم پھر موحد نہ بنے تو ہم تو جانوروں سے بھی زیادہ گھٹیا اور ذلیل ہوں گے۔ یہ ایک پرندہ ہے اور کتنا موحد اور توحیدی پرندہ ہے، سبحان اللہ۔ پرندہ کہنے لگا میں نے وہ بات معلوم کر لی، اس بات کا احاطہ کیا کہ جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو جو خبر یہ پرندہ دینے لگا ہے اس متعلق جناب سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، اور یا یہ کہ اس ملک کے متعلق تو معلوم تھا، سبا نامی ملک کے متعلق معلوم تھا، لیکن وہاں عورت حکمران ہے اور وہاں سورج کی پوجا ہوتی ہے، یا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو آنکھوں دیکھا حال معلوم نہیں تھا۔ پرندہ ہدہد جو خبر لے کر آیا وہ آنکھوں دیکھا حال تھا، عین الیقین، آنکھوں سے جا کر پرندہ دیکھ آیا تھا۔ اس لیے کہنے لگا کہ میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور مسلمان فوجوں کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، اور ان کے سامنے ہدہد کی کیا حیثیت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن پیغمبر اور بادشاہ اور کمانڈر ان چیف حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام غصہ نہ ہوئے۔ وہ پرندہ کہنے لگا میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ کیسی یقینی خبر ہے؟ کہ میں آنکھوں دیکھا معاملہ دیکھ کر آ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑے مقام والا، بڑے رتبے والا، بڑی شان والا ہے، بڑا درجہ، بڑا مقام، اس بڑے کو وہ معلوم نہیں جو چھوٹے کو معلوم ہے۔ اب پیغمبر اور بادشاہ اور کمانڈر ان چیف کہاں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور کہاں یہ چھوٹا سا پرندہ ہدہد۔ جو بات ہدہد کو معلوم ہوئی وہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔ اس لیے یہ کہنا جی جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ فلاں بات اتنے بڑے امام سے کیسے مخفی رہ گئی، آپ بتائیے یہ کیسے ہو گیا کہ ہدہد نے ایک بات پر خبر پا لی، اور جنوں جی اور انسانوں اور پرندوں اور چرندوں اور جانوروں پر حکومت کرنے والے
سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو بات معلوم نہ ہوئی، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہاں جی، ایک کم درجے کے صحابی جن سے مقابلہ ہو رہا ہے، ان سے مقابلے میں درجے میں کم حضرت ابو سعید خدری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بات ابو سعید خدری کو معلوم تھی وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھی۔ حالانکہ عمر کون ہے؟ عمر سبحان اللہ وہ صحابی ہیں جو مشورہ دیا کرتے تھے اور اللہ عمر کے مشورے کو قرآن بنا کر نازل کر دیتا۔ عمر وہ ہے جو مشورہ دیتا، اللہ عمر کے مشورے کو قرآن بنا کر نازل کر دیا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن جو بات ابو سعید خدری کو معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھی۔ وہ بات کیا ہے کہ اجازت 3 دفعہ مانگی جاتی ہے، 3 دفعہ کی دستک، اور اجازت مانگنے پر اگر آپ کو اجازت نہ ملے نا تو واپس چلے جائیے، ابو داؤد 5180۔ اسی طرح جناب جنبی بندے کا تیمم کرنا، ایک بندہ احتلام سے ہو گیا یا ہم بستری کر بیٹھا ہے، اب پانی کوئی نہیں ہے، جنبی شخص کا تیمم کرنا، یہ بات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یاد تھی، رضی اللہ تعالی عنہما کو تو یاد تھی، مگر یہ مسئلہ اور یہ بات حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کو معلوم نہ تھی، چنانچہ وہ لوگ جنبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 346 347۔ اور اسی طرح اور بہت ساری مثالیں اس کے لیے موجود ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑے مقام والے کو ایک بات معلوم نہیں، لیکن اس سے کم درجے والے کو یہ بات معلوم ہے۔ اب اسی طرح ہی ہوگا، ایک بات کا علم، ایک حدیث کا علم، ایک روایت کا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ ہوا، اور ان کے بعد ان سے کم درجے والے کو وہ معلوم ہو گئی، تو یہ کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہی ہے نا۔ جو آنکھوں دیکھی خبر ہدہد کو معلوم ہوئی، جو آنکھوں دیکھا واقعہ ہدہد کو معلوم ہو گیا، وہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر کو معلوم نہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرندے اور انسان کا کیا مقابلہ، انسان کی شان اعلیٰ ہے، پھر ایک چھوٹا سا پرندہ اور پیغمبر کا کیا مقابلہ ہے۔ تو جو بات ہدہد کو معلوم ہوئی وہ پیغمبر کو معلوم نہ ہو پائی۔ ہدہد کہنے لگا میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ یہ سبا کیا ہے؟ یہ کسی ملک کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے، یا کسی زمین کے ٹکڑے کا نام ہے؟ سبا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے فروہ بن مسیق مرادی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما سبع، نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبا کیا ہے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نہ زمین ہے نہ عورت، یعنی کسی زمین اور عورت کا نام سبا نہیں، بلکہ عرب کا ایک شخص تھا جس کے ہاں 10 بچے پیدا ہوئے، یعنی سبا نامی ایک آدمی تھا، ایک رجل تھا، ایک آدمی کا نام سبا تھا۔ اللہ نے جس کو 10 بچے دیے، ان میں سے اس کے 6 بچے یمن چلے گئے اور 4 بچے ملک شام کو چلے گئے۔ جو بچے ملک شام کی طرف گئے ان کے نام لخم، جزام، غسان، عاملہ، اور جو بچے ملک یمن کی طرف گئے ان کے نام یہ ہیں اشعریون، ہمیر اور کندہ
اور مزہج اور انمار۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے پوچھا یہ جو انمار ہے، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما انمار، پوچھا کہ یہ انمار سے مراد کون ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی جن میں سے خصم اور بجیلا ہیں۔ اور پھر آگے چل کر بعد میں اس قوم کا اور یمن کے اس شہر کا نام سبا پڑ گیا، ہاں جی، جیسا کہ اس آیت میں موجود ہے۔ اور یہ ملک سبا یا یہ سبا نامی قوم یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعاء سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر یہ ملک موجود تھا، اور آج بھی ملکہ سبا کا جو محل ہے اس کے اثرات اور اس کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نبی رسول تھے اور بادشاہ تھے، مگر ان کے پاس سبا کی یہ خبر نہیں تھی، اور ہدہد نبی اور رسول نہیں تھا، مگر اس کے پاس سبا کی یہ خبر موجود تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کے پاس ہر بات کی خبر نہیں ہوتی، یہ ہدہد نے یہ بات ہمیں بتائی، اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں بیان فرمائی، ہر نبی کے پاس ہر بات کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کے پاس اتنی خبر یا پیغمبر کے پاس اتنی خبریں ہوتی ہیں جو اللہ رب الرحمن بتا دے۔ اور اسی طرح معلوم ہوا کہ جس کسی کے پاس کوئی خبر ہو، محض خبر رکھنے سے وہ نبی تو نہیں بن جاتا نا، ہاں جی، جب تک کہ اس کے پاس وحی الہی نہ آئے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہماری تربیت کی کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، اور یہ عقیدہ اس پرندے ہدہد کا آج بھی ہے کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے اس پرندے کو اتنی عقل دی ہے اور ان انسانوں پر تف اور حیف ہے جو آدم زاد ہو کر اللہ کے ماں سوا کو عالم الغیب مانے، بلکہ ہر للو پنجو کو وہ علم غیب عطا کیے ہوئے ہو، تو کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے بدبخت پھر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، گھٹیا اور ذلیل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس پرندے ہدہد کی طرح عقیدہ توحید سے پوری طرح سرفراز فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مومنین مومنات جو دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ محترمہ کی بخشش فرمائے، اللہ اس سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے کشادہ اور منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔